بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 37ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا سبق چل رہا تھا مختلف فقرے۔ یہ مختلف فقرے، اس کے تحت ہم نے نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3 کو پڑھ لیا تھا۔ اب ہم نمبر 4 کو پڑھیں گے۔ تو یہ صفحہ نمبر 19 ہے اور یہ نمبر 4 کو ہم آج شروع کرتے ہیں۔ مدرسہ در تابستہ صبح وامی شود کی ساعت شش باشد۔ مدرسہ کے معنی مدرسہ کے آتے ہیں، در کے معنی میں کے آتے ہیں، اور تابستہ کے معنی آتے ہیں گرمی کا موسم۔ وامی شود کھلتا ہے، تو ترجمہ ہوگا مدرسہ در تابستہ، در تابستہ یہاں سے ترجمہ کریں گے، در تابستہ گرمی کے موسم میں مدرسہ صبح وامی شود صبح سویرے کھلتا ہے۔ مدرسہ در تابستہ صبح وامی شود مدرسہ گرمی کے موسم میں صبح سویرے کھلتا ہے۔ کہ ساعت شش باشد، کہ جب 6 بجتے ہیں، یعنی گرمی کے موسم میں 6 بجے مدرسہ صبح سویرے کھلتا ہے۔ نیمے روز رخصت، نیمے روز رخصت می شود، نیمے روز دوپہر کے وقت، نیمے روز رخصت می شود دوپہر کے وقت رخصت می شود چھٹی ہوتی ہے۔ کہ ساعت 12 است، 12 کے معنی 12 کے آتے ہیں، کہ ساعت 12 است جبکہ 12 بجتے ہیں، یعنی مدرسہ صبح سویرے 6 بجے کھلتا ہے اور دوپہر 12 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ آگے کہتے ہیں بہ تابستہ نماز صبح کردد، کہہ رہے ہیں بہ تابستہ گرمیوں کے موسم میں نماز صبح کردد، صبح کی نماز پڑھ کر، بہ مدرسہ بھی رو مدرسہ جاؤ۔ تو کہہ رہے ہیں گرمیوں کے موسم میں صبح کی نماز پڑھ کے بہ مدرسہ بھی رو مدرسہ جاؤ۔ نماز پیشی کردہ تلاوت قرآن کن، کہہ رہے ہیں نماز پیشی پہلے آ چکا ہے، پیشی نماز پیشی ظہر کی نماز کو کہتے ہیں۔ نماز پیشی کردہ ظہر کی نماز پڑھ کر تلاوت قرآن کن، قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ تو یہ نمبر 4 ختم ہو گیا۔ اب نمبر 5 ہے دی روز، اس کو پڑھیں گے دی روز۔ دی روز کے معنی آتے ہیں گزشتہ کل کے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ کچھ نئے نئے الفاظ آئیں گے، کچھ تو پرانے الفاظ آئیں گے جس کے معنی آپ جانتی ہوں گے، اور کچھ نئے نئے الفاظ آئیں گے، تو ان نئے نئے الفاظ کے معنوں کو یاد کرنا ہے اور صحیح تلفظ ان کا سیکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیے نیا لفظ ہے، اس کا صحیح تلفظ سیکھیں اور اس کے معنی یاد کریں۔ دی روز بسونہم رمضان بود، دی روز گزشتہ کل، بسونہم 20 کے معنی 20 کے آتے ہیں اور ہمیں 29 بولنا ہے، تو فارسی میں اس کے لیے بولتے ہیں بسونہم، بسونہم رمضان بود۔ دی روز گزشتہ کل بسونہم رمضان بود، 29 رمضان تھا۔ امروز، امروز کے معنی آج، آج کا دن یا آج۔ امروز ہلال خواہد برآمد، آج چاند نکلے گا۔ امروز آج کے دن ہلال، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو جو بالکل باریک سا ہوتا ہے۔ امروز ہلال خواہد برآمد، آج چاند نکلے گا۔ فردا عید است، آئندہ کل عید ہے۔ تو دیکھیے دی روز کے معنی گزشتہ کل، اور فارسی زبان میں آج کے دن کو امروز بولتے ہیں اور کل کے دن کو فردا بولتے ہیں۔ فردا عید است، آئندہ کل عید ہے۔ ما لباس فاقرہ در بر کردہ، ما ہم لباس فاقرہ شاندار لباس، فاقرہ کے معنی شاندار، در بر کردہ کے معنی در بر پہننا اور کردہ کر، در بر کردہ پہن کر، ما لباس فاقرہ ہم لباس فاقرہ شاندار لباس در بر کردہ پہن کر، بعیدگاہ خواہیم رفت عیدگاہ جائیں گے۔ یہ نمبر 5 ہو گیا۔ اب نمبر 6 پڑھتے ہیں ہم۔ پری شب،
परिशव के माने आते हैं परसों की रात। परिशव, परिशव परसों की रात। परिशव सवारे कालिस्के बुखार। कालिस्का के माने, कालिस्के बुखार के माने आते हैं रेलगाड़ी के। परिशव सवारे कालिस्के बुखार शुदा रांदेम। कह रहे हैं कि परसों की रात, तो परसों की रात क्या, कालिस्के बुखार शुदा रांदेम, रेलगाड़ी पर सवार होकर रांदेम हम चले। परिशव परसों की रात सवारे कालिस्के बुखार शुदा, रेलगाड़ी पर सवार होकर रांदेम हम चले। हमा हमराहान खाबीदन। हमा के माने तमाम और हमराह के माने साथी और उसकी जगह है हमराहान। और खाबीदन से खाबीदन सोना। तो हमा हमराहान खाबीदन तमाम साथी सो गए। यानी हम लोग रेलगाड़ी में सवार होकर जा रहे थे, तो रात का वक्त था। रात के वक्त में हमारे साथ जो रफ़ीक़े सफ़र थे, जो रेलगाड़ी में हमारे साथ सफ़र कर रहे थे, वो सब के सब सो गए और मैं तन्हा जागा हुआ था। मन बसेरा निगाह मी करदम। मन मैंने, बसेरा जंगल की तरफ, निगाह मी करदम देख रहा था। मन बसेरा निगाह मी करदम, मैं जंगल की तरफ देख रहा था। ता चशमकार, ता चशमकार इसको बोलेंगे उर्दू में हद निगाह तक, जहाँ तक निगाह नज़र काम कर रही थी। ता चश्म कार मी करद, जहाँ तक निगाह काम कर रही थी यानी दिखाई दे रही थी। हमा सहरा सब्ज़ा ज़ार बूद। तो सहरा के माने जंगल के आते हैं और हमा के माने तमाम। हमा सहरा तमाम जंगल, सब्ज़ा ज़ार बूद हरा भरा था, यानी सरसब्ज़ और शादाब था, बिल्कुल हरियाली छाई हुई थी जंगल के अंदर। गाह गा मियाने जंगल बुलबुल मी नालेद। कह रहे हैं कभी कभी, गाह गा कभी कभी, मियाने जंगल, मियान के माने दरमियान, मियाने जंगल जंगल के बीच में, बुलबुल मी नालेद, बुलबुल, बुलबुल एक परिंदे का नाम है। बुलबुल मी नालेद, बुलबुल शोर कर रही थी यानी रोती थी। नंबर